نظم نمبر 15 کسان اردو بال بھارتی 7ویں جماعت کی نظم ہے۔ آج ہم اس کے سوال و جواب دیکھنے جا رہے ہیں، جس میں نمبر 1 ہے ایک جملے میں جواب لکھیے، جس میں نمبر 1 ہے گاؤں والوں کا اہم پیشہ کیا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے احسان دانش کہاں پیدا ہوئے۔ جواب احسان دانش کاندھلہ میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 3 ہے چراغ آرزو سے کس کے دل روشن ہے۔ جواب چراغ آرزو سے دہقانوں کے دل روشن ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4 کسان کھیت کی آبیاری کو کب نکالتا ہے۔ جواب کسان کھیت کی آبیاری کو علی الصبح نکالتا ہے جب ساری دنیا پڑی سو رہی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کسان کی آرزوئیں کب جھومنے لگتی ہے۔ جواب جب برستے بادلوں میں کھیتیاں لہلاتی ہے تو کسان کی آرزوئیں جھومنے لگتی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے دنیا کس کی کمائی کی محتاج ہے۔ جواب دنیا کسان کی کمائی کی محتاج ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 2 مختصر جواب لکھیے، جس میں نمبر 1 ہے دامان مشقت میں پلنے سے کیا مراد ہے۔ جواب دامان مشقت میں پلنے سے مراد محنت کے سائے میں پلنا ہے۔ محنت و مشقت اور جفاکشی کے بغیر کسانوں کی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ موسموں کی شدت کی پرواہ کیے بغیر اپنے کھیتوں میں مصروف کار ہوتے ہیں۔ تپتی دھوپ میں بنجر زمینوں پر ہل چلاتے ہیں۔ بیج بونے اور آبیاری کرنے کے لیے علی الصبح اپنے کھیتوں میں پہنچ جاتے ہیں، غرض یہ کہ ان کی زندگی محنت و جفاکشی میں گزرتی ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 2 شاعر نے کسان کی قسمت کو گدائی کا کاسہ کیوں کہا ہے۔ جواب شاعر نے کسان کی قسمت کو گدائی کا کاسہ اس لیے کہا ہے کہ کاسہ گدائی میں ہمیشہ خالی ہوا کرتا ہے اور اسے بھرنے کے لیے فقیر کو سخت محنت کرنا پڑتا ہے، اسے در در بھٹکنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر اسے اپنی محنت کا کچھ حاصل ہوتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ کسان کا بھی ہوتا ہے، اسے بھی زمین سے فصل اگانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ سوال نمبر 3 کسان کے دم اور بازو سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ جواب کسان کے دم سے نوجوانوں میں حصول تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کسان نوجوانوں کی غذائی ضرورت پوری کرتے ہیں، اپنی محنت اور جفاکشی کے بلبوتے پر زمین کی کوکھ سے اگایا ہوا اناج انہیں مہیا کرتے ہیں، جس سے نوجوان جسمانی و دماغی طاقت حاصل کرتے ہیں اور اپنے تعلیمی سلسلے کو برقرار رکھتے ہیں۔ کسان کے بازوؤں کی طاقت گلستانوں کو پربہار بنا دیتی ہے۔ کسانوں کی دیکھ بھال وقتاً فوقتاً کی جانے والی آبیاری کی وجہ سے درخت سبز و شاداب دکھائی دیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3 درج ذیل اشعار کا مطلب بیان کیجیے، جس میں نمبر 1 ہے شعر ہے یہاں دیا گیا انہی فاقے سے گھبرائے ہو میں پارسائی ہے، انہی ڈوبے ہوں کے دم سے زندہ ناخدائی ہے۔ جواب ہمارے سماجی نظام کا یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جو کسان محنت مشقت کر کے موسموں کی سختیاں سہتے ہوئے زمین کی کوکھ سے اناج اگاتے ہیں، بسا اوقات وہ اناج خود انہیں ہی میسر نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کی غذائی ضرورت پوری کرنے والے یہ کسان فاقے کرتے نظر آتے ہیں، زمیندار کی محنت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ بیچارے اپنی پارسائی کے پیش نظر زبان پر حرف شکایت نہیں لاتے۔ ان کی مثال ان ڈوبے ہوئوں کی سی ہوتی ہے جو ڈوبتے ڈوبتے بھی کشتی کو کنارے تک لے آتے ہیں۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل مصرعوں کی تشریح کیجیے، جس میں ہے نمبر 1 کڑکتی دھوپ میں تپتی ہوئی پیشانیوں والے۔ تشریح شاعر کہتا ہے کہ کسان کڑکتی اور جھلسا دینے والی دھوپ کی پرواہ کیے بغیر اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ تمازات آفتاب سے ان کی پیشانیاں تپ جاتی ہیں مگر وہ تند ہی سے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ اگلا ہے جہاں محتاج ہے ان کے پسینے کی کمائی کا جواب۔ تشریح دی گئی ہے کسان بڑی محنت سے اپنا خون پسینہ ایک کر کے زمین کی کوکھ سے اناج اگاتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے مگر وہ یہ کام صرف اپنے لیے ہی نہیں کرتے، وہ یہ ساری دنیا کی غذائی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو دنیا بھر کے لوگوں کو بھوکا رہنا پڑے گا۔ سارا جہان ان کا محتاج ہے، ان کے پسینے کی کمائی کا محتاج ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5 جس میں مفصل جواب لکھیے۔ نمبر 1 ہے سوال اس نظم میں کسان کے کن اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ جواب کسان بے حد محنتی ہوتا ہے، اسے اپنے کام کی دھن ہوتی ہے، اپنے کام کو انجام دینے کے لیے وہ اپنے آرام اور چین کی پرواہ نہیں کرتا۔ سورج آگ برسا رہا ہو یا زمین تپ رہی ہو، موسموں کی شدت اور سختیوں سے بے نیاز ہو کر اپنے فرض کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اس کے سینے میں اس کا
اس کا دل چراغ آرزو سے روشن رہتا ہے، وہ ہمیشہ پر امید رہتا ہے، برستے بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس میں صبر و شکر کا مادہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ محنت و مشقت کے سائے میں اپنی زندگی بتاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، غور کر کے بتائیں، شاعر نے دہقاں کو بیچارہ کیوں کہا ہے جبکہ اس کے دم سے کھیتیاں لہلاتی ہے، اس کے پسینے کی کمائی کا سارا جہاں محتاج ہے، اس کے بازوؤں سے گلستہ میں بہار ہے، اسی کے دم سے نوجوانوں میں تعلیم جاری ہے، اور 5 جو دیا گیا ہے اس میں اسی کے دم سے ناخدائی زندہ ہے۔ تو جواب دیکھیے، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ کھیتیاں کسان ہی کے دم سے لہلہاتی ہے، ساری دنیا کی غذائی ضرورت کا انحصار اس کی محنت و مشقت سے پیدا کیے ہوئے اناج پر ہے، اسی کے دم سے کھیتوں پر بہار ہے، اسی کے دم سے ہمارے نوجوان اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور اسی کے دم سے ناخدائی زندہ ہے۔ اس کے باوجود شاعر نے دہقاں کو بیچارہ کہا ہے کیونکہ وہ مجبور اور بے بس ہے، اس کی کھیتی باڑی کا انحصار بارش پر ہے۔ اگر ٹھیک وقت پر درکار مقدار میں بارش ہوتی ہے تو اس کی فصلیں لہلہاتی ہیں اور اس کی امیدیں بڑھاتی ہیں، اور اس کے برعکس ہوتا ہے تو اسے سخت ناامیدی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علاوہ ازیں زمینداروں کے عطاء و استحصال سے اس کے لیے قرار ممکن نہیں ہے، اسی لیے وہ ہر حال میں بیچارہ ہی ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اس نظم میں صفت و موصوف کی بعض تراکیب آئی ہیں جیسے کڑکتی دھوپ، بیچارے دہقاں، تپتی پیشانی وغیرہ، آپ چند ایسی تراکیب اپنی کتاب سے تلاش کر کے لکھیں۔ تو جس میں جواب دیکھیے، نمبر 1 ہے محبوب مشغلہ یعنی پسندیدہ کام، نمبر 2 ہے نخلی گلاب، ایسا گلاب جو اصلی نہ ہو، نمبر 3 ہے شفیق مسکراہٹ، ایسی مسکراہٹ جو محبت بھری ہو، نمبر 4 ہے شدید بخار، ایسا بخار جس میں شدت ہو، نمبر 5 ہے سرخ گلاب، ایسا گلاب جس کا رنگ لال ہو، نمبر 6 ہے غریب مسلمان، ایسے مسلمان جو مالی طور پر غریب ہوں، نمبر 7 ہے قریبی رشتہ دار، ایسا رشتہ دار جس سے قریب کا رشتہ ہو، نمبر 8 ہے میانہ قد، ایسا قد جو درمیانہ ہو، نمبر 9 ہے خوبرو شخص، ایسا شخص جس کا چہرہ خوبصورت ہو، نمبر 10 اسلامی حکومت، جہاں اسلامی احکامات نافذ ہوں، نمبر 11 خاموش بستی، ایسی بستی جہاں سناٹا ہو، نمبر 12 مزیدار سالن، ایسا سالن جو لذیذ ہو۔ تو آج ہم نے یہاں نظم کسان کے سوال و جواب مکمل ہوئے۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کا سوال و جواب دیکھیں گے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔